اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صلوات. آج آپ نے کچھ کیا ہے، اس میز کو تھوڑا سا میز آگے گرے نہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت سے بآواز بلند سلام. سورہ مبارکہ یوسف کا آج بیان 8ویں مرحلے میں داخل ہوا ہے، اور کل اور پرسوں 2 دن کی مجلسیں اور رہ گئی ہیں جو ہم نے طے کیا تھا. عشرہ مکمل ہوگا تفسیر سورہ مبارکہ یوسف کا. آج 8ویں مجلس ہے اور اتفاق سے 8ویں اور 9ویں آیات پر غور کرنا آج مطلوب ہے. جلدی ترجمہ عرض کر رہا ہوں تاکہ پچھلے دنوں میں آنے والے دوستوں کے لیے دہرائی ہو جائے اور نئے دوستوں کے لیے مربوط ہو جائے گفتگو. الف لام را کا ترجمہ تو الف لام را ہی ہے، اس لیے کہ وہ نبی جانتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات کتاب مبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا، اور ہم نے اسے عربی میں پڑھی جانے والی کتاب کے طور پر نازل کیا ہے. لعلکم تعقلون، شاید کہ تم اس سے کوئی استفادہ کر سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے بیان کیا ہے بہترین واقعہ حبیب تمہارے اوپر بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم نے قرآن کی صورت میں تم پر وحی کی ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ ملتفت نہیں تھے، آپ کی اس واقعے کی طرف توجہ نہیں تھی. اذ قال یوسف، اور یاد کیجئے اس بات کو کہ جب یوسف نے کہا لأبی، اپنے بابا سے، انی رأیت احد عشر کوكبا، بابا حضرت یعقوب سے حضرت یوسف نے کہا، بابا یا ابت، بابا انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے
اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قالا، تو حضرت یعقوب نے کہا، یا بنیا، اے میرے لال، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف پھر سازشیں کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور بے تحقیق شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں مجتبی قرار دے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہارا رب تمہیں اقوال اور اصطلاحوں اور خواب کی تعبیروں کا علم عطا کرے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، جیسے اور تم پر اور آل یعقوب پر، جیسے تمہارے آباء و اجداد پر تم سے پہلے یعنی ابراہیم اور اسحاق پر نعمتیں تمام کی گئیں۔ ان ربک علیم الحکیم، تمہارا رب بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اور جان لو کہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے اس قصے میں چاہنے والوں کے لیے، طلب کرنے والوں کے لیے، خواہش رکھنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ یہ آیات وہ ہیں کہ جو ہم نے جن پر کل تک گفتگو کی۔ آج کی جو آیت ہے، اس قالو، یاد کرو کہ جب یوسف کے بھائیوں نے کہا، اب یہاں قالو صیغہ جمع کا ہے، ایک سے زیادہ لوگ بول رہے ہیں۔ پہلے مکالمہ ذکر ہوا ہے، قالا قالا کہہ کے، کبھی حضرت یوسف کا قول اور کبھی حضرت یعقوب کا قول، لیکن اب یہاں اذ قالو جمع کا صیغہ ہے کہ یاد کرو کہ جب کہا یوسف کے بھائیوں نے، کیا کہا؟ لا یوسف، اذ قالو کہا کہ یوسف کو، و اخوہ اور یوسف کے بھائی کو، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف کے 10 بھائی کہہ رہے ہیں ان 2 بھائیوں کے لیے، یعنی 10 بھائیوں کی جو ماں علیحدہ تھیں، جو بڑے بھائی تھے 10، وہ دوسرے 2 بھائیوں کے لیے، 12 بھائی تھے یہ، بنیامین کے لیے اور حضرت یوسف کے لیے، باقی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ، جب کہا بھائیوں نے کہ یوسف اور یوسف کا بھائی یعنی بنیامین، احب الی ابینا منا، یوسف اور یوسف کا بھائی ہمارے بابا کے نزدیک ہم سے زیادہ، ہمارے بابا کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، جبکہ ہم آپس میں ایک طاقتور گروہ ہیں۔ نحن أُصْبَةٌ، جبکہ واو حالیہ مولانا، جبکہ ہم نحن أُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک مضبوط گروہ ہیں، جبکہ ہم آپس میں ایک طاقتور اور مضبوط گروہ ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، ہم مضبوط گروہ ہیں، ہم سب 10 ایک جگہ طاقتور ہیں۔ وَإِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہمارے بابا، اب یہ قرآن کی آیت نہ ہو تو توہین رسالت ہو جائے، مگر قرآن ہے تو اس کو پڑھ کر توہین رسالت کرنے والوں کی ہسٹری بھی کچھ پتہ چلے گی۔ جی، بیٹے بھی توہین رسالت کر سکتے ہیں، امت صحابیوں پر اعتراض کر رہی ہے، جی بیٹے بھی توہین کر رہے ہیں اپنے بابا کی، نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہیں۔ ہم صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ پھر ایک مرتبہ توجہ چاہوں گا، اور آج کی اس آیت کے اوپر دل تو یہ ہے، اور مواد اور میٹر اور جو نکات ہیں وہ تو شاید اتنے ہیں کہ مجھے اس پہ رکنا چاہیے۔ بڑے پیغام ہیں محمد علی بھائی آج کی آیت میں، تربیت کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، ذہن اور فکر کی اصلاح کے حوالے سے، بہت حسین اور بڑے سبق آموز پیغامات ہیں۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ اس پہ توجہ کریں، میرے ساتھ رہیں۔ دیکھیے، معاشرے کا فساد، تفسیر کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ معاشرے کا فساد کچھ اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فساد سے پہلے گناہ ہے، گناہ سے پہلے تکبر ہے، تکبر سے پہلے غلط فہمیاں ہیں۔ معاشرے میں فساد جب ہوتا ہے، اتفاق سے آج مجلس میں ہر روز کی طرح شخصیات تشریف فرما ہے، آج ہماری ایک سیاسی شخصیت بھی
میری بہنوں میں تشریف فرما ہیں، اور میں نے جب بھی ان کی تقریر سنی اتفاقاً گزرتے ہوئے تو ان کی تقریر میں اصلاح کی اور معاملات کی بہتری کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے، جو ایک شوق ہوتا ہے، وہ مجھے یہ سن کر بعد میں احساس ہوا اور خوشی ہوئی کہ اس لہجے میں اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جس نے اہل بیت کے گھڑے سے پانی پیا ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ میری بہن نصرت سحر عباسی تشریف فرمائے۔ تو صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں، غلط فہمی سے بات شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے کل ابرار بھائی کے ساتھ یہاں بھی اور پھر ایک اور مجلس میں بھی رہے تو بعد میں انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا کہ آپ کی بیان میں ایک چیز غالب ہے اور وہ ہے اصلاح معاشرہ، وہ ہے فکر کی تربیت، وہ ہے قوموں کو اور ملتوں کو پروان چڑھانا۔ بدن تو پروان چڑھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، سوچ کی پرورش کی ذمہ داری قرآن اور اہل بیت نے لی ہے۔ سوچ کی پرورش قرآن کا کام ہے اور اہل بیت کا کام ہے، اور بدن تو اللہ پالے گا۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر کوئی ہلنے والا رینگنے والا جم بندہ نہیں ہے زمین پر مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ بھوکا تو وہ کسی کو مرنے نہیں دے گا، بدن تو پالے گا اللہ، لیکن ذہن کی پرورش، روح کی پرورش یہ قرآن اور اہل بیت کا کام ہے۔ یہ اللہ نے انبیاء کو دیا، اور پھر جب کمال ہوتا چلا گیا اور ذہنی پرورش کا معیار اونچا ہوتا چلا گیا تو رسول اللہ جیسا معلم اللہ نے بھیج دیا، اور رسول اللہ جیسے معلم کی تعلیم کی تشریح کو اہل بیت کی تعلیمات کہا جاتا ہے، یعنی نہج البلاغہ اور سیرت اہل بیت سرکار دو جہاں کی تعلیمات کی تشریح ہے۔ دیکھیے غلط فہمی سے بات شروع ہوتی ہے، اور غلط فہمیاں جب جمع ہو جائیں تو پھر ایک کیفیت وجود پر طاری ہوتی ہے جسے تکبر کہا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سا شاید دیکھا ہو یا بہت سا نہ صحیح مگر دیکھا ہو کہ کچھ لوگ آپ سے کھچے کھچے رہتے ہیں، لیکن وہ کھچے کھچے اس وجہ سے رہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں ایک تصور بنا لیا ہے۔ جب وہ آپ سے ملتے ہیں اور آپ ان سے ملتے ہیں اور آپ کی ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو وہ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، تو وہ کھچاؤ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کھچاؤ کو تکبر کہا جاتا ہے۔ وہ جو کھچاؤ تھا نا ان کا، وہ جو آپ سے الجھے سے تھے، وہ آپ سے چڑے سے تھے، میں روزانہ کی زبان میں بات کروں، وہ جو آپ سے چڑے سے تھے، وہ جو آپ سے الجھے ہوئے تھے، آپ کے ملنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔ وہ اس لیے ٹھیک ہو گئے، وہ تکبر کر رہے تھے آپ سے، وہ آپ سے اکڑ کر بات کر رہے تھے، وہ آپ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ کسی سے بات نہ کرنا، کسی کے سلام کا جواب ٹکا سا دے دینا، کسی کو 2 انگلیوں سے ہاتھ ملا لینا، کسی کو دیکھ کر منہ موڑ لینا، وہ سامنے سے آ رہا تھا راستہ بدل دینا کہ مجھے تو ملنا ہی نہیں ہے ان سے۔ بھائی کیا پریشانی ہوئی ہے؟ بات تو کرو، ملاقات تو کرو۔ اچھا وہ اگر وہاں مڑ رہے تھے تو آپ بھی اسی طرف مڑ جاتے جی۔ وہ چور کو گھر تک پہنچانے کا محاورہ ہی کیوں زندہ رکھا گیا ہے؟ یہ محاورہ ہی کیوں بولے ہم کہ چور کو گھر تک پہنچایا جائے؟ کبھی دوستوں کو بھی گھر پہ پہنچایا کرو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ غلط فہمی، اس آیت کے پیغامات لے رہا ہوں، تفسیر آیہ مبارکہ کی تفسیر ہو رہی ہے۔ غلط فہمی سبب ہے تکبر کے لیے۔ غلط فہمی کا شکار متکبر ہو جاتا ہے، متکبر گناہ کرتا ہے، اور جب معاشرے میں گناہ ہوتا ہے تو فساد ہو جاتا ہے۔ میں اگر خدا نخواستہ گناہ کروں، معاف کیجیے گا، اگر کوئی فرد گناہ کرے تو کیا سمجھتا ہے وہ کہ اس کے گناہ کے اثرات، اس کے گناہ کے نتائج صرف اسی تک رہیں گے؟ جی ایک پھول کی خوشبو جب پھیل سکتی ہے، ایک گندیدہ غذا کی بدبو جب پھیل سکتی ہے، تو کیا گناہ کی جو اثرات ہیں وہ عام نہیں ہوں گے؟ نیکیوں کے اثرات پھیل سکتے ہیں، گناہوں کے اثرات عام نہیں ہوں گے؟
آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے والد کو شوگر تو نہیں تھی، وہ ٹیسٹ کر رہا ہے ابھی، آپ کا چیک اپ کر رہا ہے۔ آپ کی اماں کو شوگر تو نہیں تھی، بھائی آپ میری بات کریں، میرے ابا اماں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو جواب دیتا ہے ڈاکٹر، جواب دیتا ہے کہ کچھ بیماریاں ہیں جو آباء و اجداد سے منتقل ہوتی ہیں۔ تو اگر بدن کی بیماریاں آباء و اجداد سے منتقل ہو سکتی ہیں تو روح کی بیماریاں بھی منتقل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو دوسرے سے اثر لینے والی بات ہے، یعنی میں اگر یہ سوچ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں کہ میں گناہ نہیں کر رہا، یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ میں اگر گناہ نہیں کر رہا تو یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ ہنر یہ ہے کہ دوسروں کو بھی گناہ سے روکوں، اس لیے کہ دوسرے کا گناہ معاشرے پہ اثر انداز ہوگا، میں بھی اس کی لپیٹ میں آؤں گا۔ کورونا سے بچنے کے لیے تو سب نے ماسک لگا لیے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی، اور صاحب دو انجیکشن دونوں بازوؤں میں، کس حد تک اپنے آپ کو بچایا بدن کی تکلیف سے، لیکن جو روحانی تکلیفیں ہیں، جو مانوی تکلیفیں ہیں، جو انسان کی روح کو لگنے والے جراثیم ہیں، ان کی طرف تو غلط فہمی، نتیجہ تکبر، تکبر نتیجہ گناہ، گناہ نتیجہ فساد۔ یہ فساد کا سبب ہے جب کبھی معاشرے میں گناہ ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے ان لوگوں نے بولا کیا، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں نحن اسوۃ، نحن اسوۃ، ہم مضبوط گروہ ہیں، ہم متحد گروہ ہیں۔ یہ لفظ تکبر کا لفظ ہے۔ نحن اسوۃ، متکبر اس لہجے میں بات کرتا ہے۔ قرآن نے کچھ اور لوگوں کو بھی الفاظ کو نقل کیا ہے، نحن اکثر اموالا و اولادا۔ ایک جگہ سورہ مبارکہ سبا کے اندر آیا انا اکثر من کا مالا و عد و نفرا۔ کہیں قرآن نے کہا نحن اولو قوت، کہیں قرآن نے کہا لم یعطا سعتا من المال۔ یہ جو لب و لہجہ ہے، یہ قرآن کے اندر مختلف لوگوں کے بیانات کو اللہ نے نقل کیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہماری اولادیں زیادہ ہیں۔ یہ تکبر مارے بعض لوگ قبرستان جا کر خاندان کی قبریں بھی گن کر آتے ہیں۔ اتنا گر جاتا ہے یہ تکبر کے اور اپنے خاندان پرستی کی وبا کے اندر۔ ہمارے خاندان کے اتنے لوگ زندہ ہیں، اتنے لوگ مر چکے ہیں۔ جی، زرتم المقابر، یہ جا کر مقبروں کو گننے جاتے ہیں، یہ قبروں کو جا کے گنتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے لوگ تو وہاں دفنے، اتنے لوگ وہاں دفنے اور اتنے لوگ زندہ ہیں، گنتی گننے پر آئے تو توجہ ہے۔ اور پھر اس لب و لہجے میں کہ یہ باطل معیارات ہیں، یہ تکبر کا لہجہ، نحن اسوۃ، تکبر بھرا جملہ۔ اور تکبر انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے انا آبانا لفی ضلال مبین، ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کس کو بول رہے ہو؟ تمہارے بابا نبی ہیں، تم بھی جانتے ہو، تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے بابا نبی ہیں، تم اپنے نبی بابا کو کہہ رہے ہو کہ کھلی گمراہی میں۔ جی توجہ چاہوں گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں ایک تو اسبا جب بہت ساری توانائیاں آپس میں جمع ہو کر ایک نتیجہ دینے لگیں تو اس کیفیت کو اسبا کہا جاتا ہے۔ اعصاب کو بھی، ابرار بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا، اعصاب کو بھی اعصاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کی مدد آنکھ کر رہی ہوتی ہے، پیر کی مدد ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، کان کی مدد زبان کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جب اعصاب مل کر ایک جگہ پر اپنے کردار کو ادا کریں تو اسے پھر اعصاب کی مضبوطی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی خاندان کا لفظ ہے۔ اسبا اسی اعصاب کے خاندان۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، جس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں وہ لشکر کے ساتھ بھی میدان میں اتر آئے تو بھاگتا نظر آتا ہے، اور جس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں وہ تنہا بھی چلا جائے تو حیدر کرار نظر آتا ہے۔ اعصاب
اعصاب کی مضبوطی ہے کہ جو انسان کو جب چاہے، یعنی اعصاب کی مضبوطی ہے کہ جب انسان جب چاہے وہ فعل انجام دے دے. جسے سونے کی عادت نہیں تھی وہ شب ہجرت ایسا سویا. یہ اعصاب کی مضبوطی کی دلیل ہے. اہل سنت کے ہاں اس روایت کو بہت ہی مولا علی کے فضائل کے باب میں بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا علی کو سردی اور گرمی نہیں لگتی تھی. یہ مولا کے بدن کی صفات میں ہمارے یہاں بھی آیا ہے، مگر اہل سنت اسے زیادہ ان کی زبان سے سننے کو ملتا ہے، اور ہمارے بھائی جب مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو یہ والا ان کے ہاں سے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ مولا علی کو سردی اور گرمی نہیں لگتی تھی. مولا علی کو سردی اور گرمی کیوں نہیں لگتی تھی؟ اس لیے کہ اعصاب کے مضبوط تھے. وہ اگر کوئی چاہے کہ اپنے بدن کے اوپر اتنا قابو پا لے، توجہ، اگر کوئی چاہے کہ اپنے بدن پہ قابو پا لے تو پھر وہ ایسا قابو پا لے، ارے جو اپنی روح پر قابو پا چکا ہو اس کا بدن پہ قابو پانا کون سا تعجب آور ہے؟ اس پہ کون سی تعجب کی بات ہے کہ وہ اپنے بدن پر قابو رکھتے تھے. صلوات مولا کی ذات پہ دیا کریں. متکبر حضرات توجہ چاہوں گا، متکبر حضرات اسی لب و لہجے میں بات کرتے ہیں کہ وہ اکثریت پہ غرور کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اوپر اور دوسروں کو وہ ضلال مبین بولتے ہیں. اکثریت پہ غرور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے ساتھ افراد بہت زیادہ ہیں، اور وہ دوسروں کو اسی بنیاد پر کہ وہ اکثریت رکھتے ہیں دوسروں کو وہ گمراہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ غلط فہمی کا نتیجے، میں آپ کو 2-3 نتیجے سنا رہا ہوں. غلط فہمی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب زندہ نبی پہ رو رہے تھے تو یہ حضرت یعقوب کو ضلال مبین بول رہے تھے. زندہ نبی پہ رونے والے کو گمراہ بولنا یہ آج کی بات نہیں ہے. میں لفظ بہتر کروں، زندوں پر رونے والوں کو پہلے بھی گمراہ کہا گیا ہے، اور شہید زندہ ہوتا ہے. جی حضرت یعقوب کیا کر رہے ہیں؟ کیوں گمراہ ہیں؟ اچھا، ذہن عالی میں رہے کہ جس کا جیسا ذہن ہوتا ہے نا ایسی ہی اس سے بات صادر ہوتی ہے. تو اگر ہمیں اچھی باتیں صادر ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو پھر ذہنوں کی اصلاح ضروری ہے. ابو طالب والے کسی کو کافر نہیں بولتے. حضرت ابو طالب والے کسی کو کافر نہیں کہتے. یہ ذہن کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ذہنی انتشار کا مسئلہ ہے. کسی سے جب محبت کا اظہار شدید ہو، شدت محبت، اظہار محبت جب شدید ہو جائے تو وہ محبوب کے لیے بھی اور محب کے لیے بھی مشکلات اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہے. محبت کرنے والا بھی نقصان اٹھائے گا، شدید محبت کرنے والا بھی، اور شدید جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ بھی نقصان اٹھائے گا. محبوب بھی نقصان میں اور پریشانیوں میں رہے گا، محب بھی پریشانیوں میں رہے گا. حضرت یعقوب حضرت یوسف کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں، لہذا کئی سال تک حضرت یعقوب بھی پریشانیوں کا سامنا کریں گے اور حضرت یوسف بھی پریشانیوں کا سامنا کریں گے. مگر یاد رہے کہ جہاں حکم ہی نہیں ہے کہ آپ محبت کا اظہار شدید کریں، وہاں تو محبت کا اظہار قرآن کی آیت بن جائے اور آیات للسائلین بن جائے. اور جہاں حکم ہے کہ الا المودۃ فی القربى، مجھے کچھ نہیں چاہیے، چاہیے یہ کہ ان سے محبت کا اظہار کرو، تو جب محبت کا اظہار شدید ہوگا تو جس سے محبت ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی مشکلات ہوں گی، اور محبت کرنے والا بھی روزانہ جنازے اٹھائے گا. محبت کرنے والوں کو بھی روزانہ جنازے اٹھانے، پریشانیوں کا سامنا ہوگا، مشکلات کا سامنا ہوگا. شدت محبت محبوب اور محب کے لیے پریشانی کا سبب ہے. طے کر لیں کہ ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، حضرت محبت کا اظہار کرنا ہے یا نہیں کرنا. حضرت یعقوب کو تو معلوم تھا نا کہ میرے بچے کے ساتھ پھر ایسا ہوگا، اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب محبت سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، اظہار محبت سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے.
ایک صلوات ہدیہ کریں گے نبی کے نام۔ اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پر۔ توجہ چاہوں گا ایک اور نقطے کی طرف۔ اگر محبت، ڈاکٹر صاحب، اگر محبت عام فرد کے ساتھ ہو، جس کو آپ اولاد کہہ لیجئے، جسے آپ بھائی کہہ لیجئے، جسے آپ مثلا بہن کا رشتہ کہہ لیجئے، زوجہ کا رشتہ کہہ لیجئے، عام فرد ہے، یعنی کوئی معصوم نہیں ہے۔ عام سے مراد میری یہ ہے کوئی نبی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی حجت خدا نہیں ہے، عام فرد ہے، عام سا آدمی ہے جس سے محبت کا آپ اظہار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ ایسا ہی کرو۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، کہ میں اپنے ان متعلقین سے بھی پیار کا اظہار کرتا ہوں کہ جو اگرچہ مستحق نہیں ہیں، تاکہ ان سے کہ جن سے پیار کا اظہار کرنا استحقاق رکھتا ہے دشمنی نہ ہو جائے۔ بھائی قاعدہ ہے جو امام نے دیا ہے۔ مثلاً آپ حق ہے کہ فلاں سے آپ محبت کا اظہار زیادہ کریں، اب اگر آپ ان سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے جن کا حق نہیں ہے، مگر ہے وہ بھی بیٹا، ہے وہ بھی بھائی، ہے وہ بھی چچا زاد، ہے وہ بھی پھوپھی زاد، لیکن 4 پھوپھی زادوں میں ایک بھائی ایسا ہے کہ جس کا حق ہے کہ اس سے محبت کا اظہار زیادہ کیا جائے، اور 3 کا حق نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں میں ان 3 سے بھی اس لیے محبت کا اظہار کرتا ہوں کہ کہیں اس کے ساتھ دشمنی شروع نہ ہو جائے جس کا حق تھا کہ میں اس سے محبت کا اظہار کروں۔ قاعدہ، کسوٹیاں، گھریلو مسائل کا حل، مشکلات اور پریشانیوں کا حل، معاشرے میں تناؤ کھچاؤ سے کیسے بچیں جب تک اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہوگا۔ اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل بڑھاتے چلے جائیں گے، ہماری پریشانیاں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ دیکھیے محبت کی 4 قسمیں ہیں۔ محبت کو عرفا کی زبان میں عاطفہ بھی کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہے عواطف۔ یہ عاطفہ کبھی زوجیت کا ہوتا ہے، یہ عاطفہ کبھی قرابت کا ہوتا ہے۔ توجہ، یہ عاطفہ کبھی دین اور مذہب کا بھی ہوتا ہے، یہ عاطفہ کبھی انسانیت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ عاطفہ قرابت، بھائی بھائی میں محبت، باپ بیٹے میں محبت۔ عاطفہ زوجیت، میاں بیوی میں محبت۔ عاطفہ قرابت صرف اس بنیاد پر کہ وہ بھی حلقے میں ماتم کر رہا تھا تو وہ میرا ہے۔ عاطفہ مذہبیت، یعنی وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا تو میرا ہے۔ عاطفہ انسانیت، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کس کا دین، دھرم، مذہب کیا ہے، یہ اس وقت پریشان ہے اور انسان ہے۔ یہ عاطفہ انسانیت ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جہاں کہیں عاطفہ مذہبیت نہ ہو وہاں عاطفہ قرابت اور عاطفہ زوجیت اور عاطفہ انسانیت کام نہیں آتا۔ توجہ چاہوں گا، شاید کوئی بات ہو۔ جہاں عاطفہ دین نہ ہو وہاں، اور ٹکرانے لگے، یعنی ایک ہی موقع ہو کہ جہاں دین کے تقاضے کے مطابق محبت کا اظہار ہونا ہے، یا انسانیت کے تقاضے، یا قرابت کے تقاضے کے مطابق، یا زوجیت کے تقاضے کے مطابق۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کی ان کی زوجاؤں کے ساتھ عاطفہ زوجیت تھا، مگر عاطفہ مذہبیت نہیں تھا، عاطفہ زوجیت کام نہیں آئی۔ بھائی توجہ جی، میاں بیوی کا رشتہ عاطفہ زوجیت ہے، مگر حضرت نوح کی زوجہ ڈوب رہی ہے۔ اور اسی میں مثال لے لیجئے، حضرت نوح اور ان کے بیٹے میں عاطفہ قرابت ہے، باپ بیٹے ہیں، مگر عاطفہ مذہبیت نہیں ہے۔ تو بیٹا ڈوب گیا، باپ پکارتا رہا، مذہب ایک نہیں تھا، قرابت کام نہیں آئی۔ ماننا پڑے گا ابو طالب میں اور محمد مصطفیٰ میں عاطفہ قرابت نہیں، عاطفہ مذہبیت تھا۔ دونوں کا مذہب ہی ایک تھا، تبھی یہ قرابت کام آئی، ورنہ قرابت کام نہیں آتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بھائی اس سے بہتر اور بلند صلوات حضرت ابو طالب کی خوشنودی کے لیے. محبت کا معیار یہاں اگر عام فرد سے محبت ہو رہی ہو، توجہ، اگر عام فرد سے محبت ہو رہی ہو اور وہ محبت قرابت کی بنیاد پر، زوجیت کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر ہو تو اس کی بھی فضیلت ہے، اس کا بھی حکم ہے. جن کی اولادیں ہیں اور صاحبان اولاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حکم ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو اپنے بچوں سے مسکرا کے بات کرو. تھوڑی دیر کے لیے میں صرف گزرتا ہوا کہوں گا ورنہ تنقید ہو جائے گی میرے اوپر. زوجہ کوئی اچھا کھانا بنا، اچھا بھی نہ بنا کے لائی ہو تب بھی بول دو کہ اچھا بنایا ہے. یہ حکم ہے، میں حکم سنا رہا ہوں، یہ اہل بیت کی تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. یہ تو ابھی مائک نہیں ہے ان کے پاس ورنہ تو اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات. حکم ہے اپنی زوجہ کی آپ تعریف کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی زوجہ کی، کسی اور کی زوجہ کی نہیں کہہ دیجیے، مشکل ہو جائے گی. روڈ چلتا ہوا مرد روڈ چلتی ہوئی عورت پر حاکم نہیں ہے بھائی. جی وہ ایک صاحب کہنے لگے مولانا قرآن کی ایک آیت بڑی لطیف نظر آئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب اچھا لگا تمہیں اس میں، کیا سمجھے ہو تم؟ کہنا اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا. میں نے کہا روڈ پہ چلتے ہوئے مرد کو اللہ نے روڈ پہ چلتی ہوئی عورت پہ حاکم نہیں بنایا ہے. یہ کر بھی نہیں لینا ورنہ ایسا جواب آئے گا کہ گھر کی حاکمیت بھی بھول جائے گی. تو وہ جو حاکمیت سے مراد ذمہ دار. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو محبت کا اظہار اپنے عام، جیسا معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، ان سے بھی جو رشتے ہیں، جو قرابت کی بنیاد پر، جو زوجیت کی بنیاد پر، تو حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہو. لیکن نبی سے محبت، جی اہل بیت سے محبت، یہ دو نتیجے لے کر آئے گی. میں اس کو اللہ کرے مجھ سے بیان اچھا ہو جائے. بہت ساری چیزیں ہم تیاری کرتے ہیں مگر بیان نہیں ہو پاتے، اور بہت ساری چیزوں کی تیاری اچھی نہیں ہوتی ہے، بیان اچھا ہو جاتا ہے. جی یہاں کچھ عطا بھی ہو جاتی ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے، مولانا سائیں بخش صاحب، مولانا کریم بھائی صاحب، مولانا حسینی صاحب، سجاد کربلائی صاحب، اور شخصیات تشریف فرما ہے، راجپر صاحب، ادیب حضرات، صاحبان دقت، صحافی حضرات تشریف فرمائے. آپ سب کی، آپ سب مومنین کی، جو بزرگ بھی تشریف فرمائے، شاہ جی بہت اینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. عام فرض سے دیکھیں، میں جو کہنے جا رہا ہوں اللہ کرے بیان ہو، عام فرض سے محبت کا بھی نتیجہ ہے اور حکم ہے. مگر نبی سے، اور نبی نے کیونکہ نبی اپنی اولاد سے محبت کا حکم دیا ہے، نبی سے محبت کے دو نتیجے ہیں. ایک نتیجہ تو نبی سے محبت خود دین سے محبت کی علامت ہے. جو دین کو ہی نہیں مانتا وہ محبت نبی سے کیوں کرے گا؟ اور جو محبت نبی سے کر رہا ہے وہ خود محبت کے اظہار کے ساتھ بین السطور کہہ رہا ہے کہ میں دین سے محبت کر رہا ہوں. جی علماء کرام سے محبت دین سے محبت ہے. بھائی حال تو ان کا اچھا نہیں ہے مگر عالم ہے، اور اگر ہم نے ان سے محبت نہیں کی تو پھر جو سسٹم ہے وہ بگڑے گا. جی مدرسوں سے، مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے محبت دین سے محبت. توجہ. اور خود نبی سے محبت، بیٹے اپنے بابا کے لیے کیا کہہ رہے ہیں یہ ذہن میں رہے اس لیے مضمون پر ہوں. خود نبی سے محبت دین کی تبلیغ بھی ہے. جتنا ہم محمد محمد پکاریں گے اتنا دین کی تبلیغ کر رہے ہوں گے. جتنا ہم مصطفیٰ مصطفیٰ پکاریں گے اتنا اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوں گے. اور اللہ کے رسول نے خوب ہمیں کام پر اور مصروفیت میں رکھا ہے. تم ہمارا تذکرہ کرو خود ہی اسلام کی تبلیغ ہوتی چلی جائے گی. تم کربلا کی بات کرو خود ہی اسلام کی تبلیغ ہوتی چلی جائے گی. تو محبت کے نتیجے ہیں. اور مگر جو باطل محبتیں ہیں
وہ ایک اس بنیاد پر کہ ہم کثرت میں ہیں، ایک اس بنیاد پر کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، نحنو اکثر اموالا و اولادا، مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، اس بنیاد پر یہ باطل محبت. ہماری تعداد، ہمارا مال زیادہ، ہماری قوت زیادہ، ہمارے پاس لم یعطا سعۃ من المال، ہمارے پاس دولت زیادہ، ٹیکنالوجی زیادہ، یہ ساری چیزیں اس بنیاد پر محبت باطل محبت ہے. قرآن نے جو ایک واقعی محبت کا پیمانہ دیا ہے وہ سورہ حجرات میں دیا ہے، اور وہ ارشاد ہوا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم کسی سے محبت کرو تو اس سے کرو جو گناہ نہیں کرتا، متقی ہے. متقی سے محبت یہ قرآن کی زبان میں ایک سچی محبت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط فہمی ہے. احب الی ابینا منا، یہ غلط فہمی. ہمارے بابا ہم سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں، ہمارے بابا ہم سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں، یہ غلط فہمی. میں اپنے مضمون کو اور بہتر کر رہا ہوں. احب الی ابینا منا، ہمارے بابا اس سے ہم سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں، یہ غلط فہمی. نحن عصبۃ، ہم بڑے مضبوط ہیں، یہ تکبر. اس کے بعد گناہ سرزد ہو رہا ہے. کیا؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو. آیت کا ربط دیکھیے، اہل دقت توجہ چاہوں گا. پہلے غلط فہمی، کیا؟ ہمارے بابا اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، غلط فہمی. پھر تکبر، نحن عصبۃ، ہم بہت زیادہ مضبوط ہیں، ہم سب ایک میں ہیں، ہم سب کے اندر جو ہے وہ اتحاد ہے اور ہم سب مل کر ایک ہیں اور ہمارے اندر مضبوطی ہے، یہ تکبر. اور پھر فوراً تکبر کا نتیجہ گناہ. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، یوسف کو یا قتل کر دو یا دور دراز زمین میں لے جا کر کسی بھی زمین پہ لے جا کے پھینک کر آ جاؤ. اب تکبر کا نتیجہ گناہ، تکبر کا نتیجہ گناہ. نویں آیت، نویں آیت. موسیٰ بھائی اس نویں آیت کو شروع کریں یا سوال لیں؟ میرا دل کر رہا ہے کہ تھوڑا سا جی مجھے ابھی ویسے 35 منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے بولتے ہوئے. جی غلط فہمی، غلط فہمی کے بعد تکبر، تکبر کے بعد گناہ، گناہ کے بعد فساد. یہ ترتیب ہے. اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو. اب یہ گناہ کرنے جا رہے ہیں. اور اطرحوہ، اسے ارضن، کہیں دور زمین پر، زمین کسی دور جگہ پر جا کے پھینک کر آ جاؤ. یوسف کو قتل کر دو یا دور دراز علاقے میں پھینک کر آ جاؤ، تاکہ یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ بابا کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے. جی بابا کی توجہ وہی رہے گا ہی نہیں کہ جس کی توجہ سے توجہ ہٹ رہی ہے. جب ہوگا ہی نہیں سازش، فساد، جی پھر یہ ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کریں گے؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں معافی مانگ لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے. بھائی بابا ہی تو ولی دم ہے نا، ہم ان کے بیٹے کو ماریں گے تو وہی وارث ہیں، ان سے جا کے کہیں گے بابا ہم بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، ہمیں معاف کر دو، تو پھر ہم توبہ کر لیں گے. بڑا عجیب مزاج بیان کیا ہے قرآن نے افراد کا، لوگوں کا. توجہ چاہوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت یوسف کو، کیا حضرت یعقوب کو اندازہ نہیں تھا کہ اس میری محبت کے نتیجے میں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا؟ محبت میں کروں گا تو میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا یہ حضرت یعقوب کو اس کا اندازہ نہیں تھا؟ یہ جو پیار ہے، یہ جو محبت ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. عزیزو 3 نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو بعض نے تو لکھا یہ ترک اولا تھا، معاذ اللہ. حضرت ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سے وابستہ مفسرین نے اسے ترک اولا نہیں لکھا ہے، مگر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کا ترک اولا تھا، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. معاذ اللہ، ترک اولا، اولا کو ترک کیا تھا. گناہ نہیں ہے، ترک اولا بھی گناہ نہیں ہے، مگر نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ہم یہ نہیں کہتے. ہم 3 باتیں یہاں آپ کی خدمت میں. ایک تو حکمت الہیہ تھی کہ یوسف کو عزیز مصر بنایا جائے، اور ایک آسمانی نمائندہ زمین پر مثالی حکومت کی ایک مثال قائم کر کے دکھا دے. اس
حکمت الہیہ تک پہنچنے کے لیے اب رستے میں جو پریشانیاں آنی ہیں وہ سب برداشت کرنا پڑیں گی. اگر مطلب اور مقصد کوئی اونچا اور بلند ہو تو پھر رستے میں آنے والے پتھروں پر رکا نہیں جاتا، بلکہ انہیں ہٹاتے ہوئے، انہیں پھاندتے ہوئے آگے بڑھا جاتا ہے. جو حکیم اور دانا لوگ ہوتے ہیں وہ رستے کے پتھروں پہ کھڑے ہو کر وقت کو ضائع نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ پتھر ڈالا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنے میں دیر ہو جائے. لیکن جب انہیں پتا ہے کہ ہمیں وہاں تاخیر سے پہنچنے کے لیے یہ پتھر اور یہ رکاوٹ ڈالی گئی ہے تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اسے ہٹا رہے ہوتے ہیں، اس پہ الجھ نہیں رہے ہوتے. میں اپنے جوانوں اور بچوں سے گزارش کروں گا چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو. اپنا پہلے مطلب نہائی روشن کرو، مقصد آخر روشن کرو. جب مقصد آخر ہمارا روشن ہو جائے گا تو رستے کی رکاوٹیں ہمارے لیے نہ صرف رکاوٹیں نہیں ہوں گی بلکہ حلاوتیں ہوں گی. ہمیں تو پہلے سے پتا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. لہذا اللہ کا یہ کام، حضرت یعقوب کی محبت کا اظہار اگر نہ ہوتا تو بھائی ایسا نہ کرتے. بھائی ایسا نہ کرتے تو یہ مصر تک نہ پہنچتے. یہ مصر میں نہ پہنچتے تو بازار میں بیچے نہ جاتے. بازار میں بیچے نہ جاتے تو خریدنے کے لیے فلاں نہ آتا. یہ سب آٹومیٹک ہو رہا ہے، یہ سب اللہ ڈال رہا ہے، یہ طے شدہ ہو رہا ہے سب کچھ. اور پھر خرید کر عزیز مصر جو ہے وہ اپنے محل میں نہ لے کے جاتا. اور پھر حسن و جمال ہی نہیں تھا، بلکہ جب قافلہ لے کر جا رہا تھا کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو تو رستے میں ایک بیمار کو شفا دی، رستے میں ایک جانور کو مرنے سے بچایا، رستے میں معجزے دکھاتے ہوئے جا رہے تھے. تو جس قافلہ سالار نے انہیں کنویں سے نکالا تھا اس نے یہ تو طے کر لیا تھا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے. پہلے انہیں پیدل چلاتے تھے لیکن جب ان سے کرامتیں صادر ہونے لگی تو پھر ان کو سواری دے دی گئی تھی. اور جب حضرت یوسف مصر میں پہنچے ہیں تو پھر خریدنے کے لیے جو ماحول بنا، اور پھر جب دربار میں جو پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد سپاہیوں کو کم سن ہے، 9 سال کی عمر ہے، 7 سے 9 سال کی عمر لکھی ہے. 7 سے 9 سال کی عمر کا ایک حسین جوان، ایک بچہ، وہ بڑے بڑے سپاہیوں کو تلوار چلانا سکھا رہا ہے، وہ اوزار حرب بتا رہا ہے، وہ فنون حرب سکھا رہا ہے، جس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ وزیر اعظم کے قریب ہوتے چلے گئے. عزیز مصر وزیر اعظم تھا، جی بادشاہ نہیں تھا، وزیر اعظم تھا. اور اس کے قریب ہوتے چلے گئے اور یہاں تک بات پہنچی کہ ایک مثالی زمین پر اللہ کے نمائندے کی حکومت اللہ نے مثال کے طور پر قائم کی کہ یہ کھانا بھی ہماری طرف سے پر رہ سکتا ہے. وہ اور بات ہے کہ اتنے سارے نبیوں میں یہ 2 ہی نبی تو ہیں، حضرت سلیمان اور حضرت یوسف، جنہوں نے حکومت کی ہے. یہ نبی مکرم کی جی مدینہ فاضلہ تشکیل پایا، ورنہ انبیاء ما سلف میں ان انبیاء کرام اور ہمارے نبی کے علاوہ مثال ہی نہیں ہے. مگر ایک مثال بھی قائم کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ کام بھی اللہ کے نمائندے کر سکتے ہیں اور اچھا کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ چاہوں گا. دوسرا نقطہ، بچوں سے محبت کا اظہار اگر آپ کریں گے تو آپ کو یہ برائی دیکھنی پڑے گی کہ اس سے دوسرے بچے حسد کریں گے اور یہ دشمنی پھیلے گی. تو آپ کو اس بچے کا کیا قصور ہے اگر دوسرا بھائی حسد کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے باپ ناانصافی کرے یہ سوچ کر کہ اگر میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا تو دوسرے بھائی سے حسد کریں گے. تو اگر ان بھائیوں کے گناہ سے بچنے کے لیے اس بچے کو محروم محبت کر دیا جائے تو اگر وہ فساد روکنا ہے تو یہ بھی تو بے عدالتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ اس بچے کے ساتھ ناانصافی کر دی جائے؟ یہ بھی ایک پروردگار عالم کی طرف سے. اور پھر شاید ایک نقطہ اور ایک بات کہ پالیسیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، دراز مدت پالیسیاں ہوتی ہیں اور کوتاہ مدت پالیسیاں ہوتی ہیں. لانگ ٹرم کہتے ہیں آپ اور شارٹ ٹرم کہتے ہیں اسے. یہ جو دراز مدت پالیسیاں ہیں ان کی خاطر آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو کوتاہ مدت پالیسیاں ہوتی ہیں وہ فوراً دوسرے دن نتیجہ دے دیتی ہیں. لیکن جب آپ کو نتیجہ ہی لینا ہے کچھ مدت کے بعد، نتیجہ ملے گا ہی 10 سال کے بعد، تو 10 سال تک تو پریشانیاں اٹھانی ہے. تو حضرت یوسف کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ دراز مدت پالیسی کا حصہ تھا. میں اپنے بات کو مکمل کروں گا بہت جلدی. اس آیت کے 4 اہم پیغام ہیں. صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. ڈاکٹر صاحب
اس آیت کے مصباحی 4 اہم ترین پیغام. سب سے پہلا پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ خطرناک سوچ خطرناک اقدام تک لے جاتی ہے. معاشرے سے منفی سوچ کا خاتمہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. نہیں آپ تھک گئے. فارمولہ دے رہا ہوں ایک. اگر معاشرے سے فساد کو روکنا ہے تو معاشرے سے منفی سوچ کو روکنا ہوگا. سوچ کو ابرار بھائی بہتر کرنا ہوگا. سوچ کی اصلاح کرنی ہوگی. توجہ چاہوں گا. حضرت آدم کی خلقت کے موقع پر جب انہیں خلیفہ بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو اسے بنا رہا ہے زمین پر جو فساد پھیلائے گا, جو خون بہائے گا. یہ فرشتوں نے کیوں نہیں کہا تو اسے بنا رہا ہے جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا؟ ترتیب میں فساد پہلے ہے, خون ریزی بعد میں. ترتیب میں فساد پہلے ہے, خون ریزی بعد میں ہے. خون ریزی رکوانا چاہتے ہو تو فساد روکو, اور فساد رکے گا سوچ کی اصلاح سے. اگر سوچ کی اصلاح ہم نے کر دی تو فساد رک جائے گا, خون گرنا بھی بند ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. سوچ کی اصلاح. برداشت کیجئے, ماہ رمضان ہے, ہم قرآن پہ غور کر رہے ہیں. تھک تو میں رہا ہوں, میں تو بول بھی رہا ہوں, سوچ بھی رہا ہوں. آپ سوچ رہے ہیں, بول میں رہا ہوں. تو آپ کو آدھی تھکن ہے, مجھے دگنی تھکن ہے. تو میں تو تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا تھوڑا مجھے اور سہارا دیں. سوچ کی اصلاح معاشرے سے, منفی سوچ کی اصلاح معاشرے سے فساد کو روک دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے لوگ محبت کریں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے محبت کریں. ہم چاہتے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے دوست ہم سے محبت کریں. تو کیا کریں کہ لوگ ہم سے محبت کریں؟ اس آیت میں ان بچوں نے یہ سوچا نا کہ بھائی کو مار دیتے ہیں تاکہ ابا ہم سے محبت کریں. یوسف کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ ابا ہم سے محبت کریں. یہی چاہ رہے تھے نا, وہ ابا کی محبت لینا چاہ رہے تھے. اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی محبت کرے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے محبت کرے, تو کیا طریقہ اپنائیں کہ ہم سے لوگ محبت کرنے لگیں؟ انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ طریقہ تو 1400 سال تو حضرت نبی مکرم کو, اور اس سے پہلے 2000 سال کا پرانا یہ واقعہ, وہ 3000 ساڑھے 3000 سال پرانا واقعہ دہرا رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے. انسان نہیں بدلا, گاڑیاں بدل گئیں, سواریاں بدل گئیں, مکانات بدل گئے, کپڑے بدل گئے, انسان نہیں بدلا. اس لیے قرآن بھی پرانا نہیں ہوگا. ساڑھے 3000 سال پرانے واقعے کو ہم لیے بیٹھے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے جیسے آج اللہ ہم سے بات کر رہا ہو. صلوات. ابراہیم بھائی, کیا کریں کہ لوگ ہم سے محبت کریں؟ ایک طریقہ تو ان بھائیوں نے بتایا, اسے مار دو, اسے ہٹا دو. ہمارے یہاں یہ روزانہ ہو رہا ہے, ہمارے یہاں یہ روزانہ ہو رہا ہے. قاتل صرف اسی کو تو نہیں کہتے کہ کنویں میں پھینک کر آؤ گے تو قاتل کہلاؤ گے, یا دور دراز علاقے میں پھینک کر آ جاؤ گے تو قاتل کہلاؤ گے. کسی کی شخصیت کو قتل کرنا بھی تو اسے قتل کرنا ہے, کسی پہ تہمت لگانا بھی تو اسے قتل کرنا ہے, کسی کے ذہن سے نفرت آمیز گفتگو سے نکالنا بھی تو اس کو قتل کرنا ہے. یہ تو روزانہ ہو رہا ہے. تو کون سا طریقہ ہے؟ قرآن نے 2 طریقے دیے ہیں. ایک طریقہ, توجہ, آپ نے کبھی غور فرمایا جتنا میرے مولا علی کے خلاف نفرت آمیز کام کیا گیا اتنا ہی علی علی ہے, اتنا ہی مولا کائنات کی محبت حاکم ہے. کتنی کوششیں ہوئیں کہ علی کی محبت دلوں سے نکال دیں. شام کے بچوں کے سامنے مائیں یہ کہہ کر ڈرا ڈرا کر سلاتی تھیں, سو جاؤ علی آ جائے گا.
یعنی دماغ میں نے 3 دن پہلے 4-6 جملے کہہ دیے تھے کہ بھائیوں نے کنویں میں، جیسے آج بھی ہوئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں وہ بھائی حضرت یوسف کو ڈال دیا۔ خواتین میں ایک بچی بیٹھی تھی، اس کے ذہن پہ سوار ہو گیا ہے کہ وہ اپنی اماں سے کہنے لگی کہ چلیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے جی۔ تو ان باتوں کا اثر ہوتا ہے نا، یہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے نا۔ کتنا مولا کے خلاف ذہن کے اندر منفی باتیں ڈالی گئیں کہ علی کا نام آئے تو بچے کوئی نہ کوئی جملہ بولیں، کوئی بری بات بولیں۔ جب مولا کو مسجد میں شہید کیا گیا اور خبر شام تک پہنچی تو کہنے لگے علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ علی نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد میں کیوں مارا؟ علی مسجد جاتے تھے کیا؟ یہ پروپیگنڈا، یہ مولا کائنات کے ساتھ دشمنی۔ کتنی کوشش کی، وہ بھائیوں نے تو کنویں میں پھینک کے مارا نا، انہوں نے تو مار دیا۔ اور آج روزانہ ایسے قتل ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے شخصیات قتل ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے افراد قتل ہو رہے ہوتے ہیں غلط باتوں کے ذریعے سے جی۔ تو قتل ہو رہا ہے نا، تو توجہ چاہوں گا، تو کیا کسی کو رستے سے ہٹا کر ہم محبتیں لے پائیں گے؟ جو ان بھائیوں نے اپنایا۔ اب قرآن کا قاعدہ لیجئے، ایک طریقہ تو ان بھائیوں نے بتایا، ایک طریقہ ان بھائیوں نے بتایا کہ اپنے سامنے والے کو ہٹا دو تو تم سے محبتیں شروع ہو جائیں گی، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ جو قرآن نے بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تم عمل صالح، تم ایمان اپنا بہتر کرو اور اپنا کردار بہتر کرو، پھر اللہ تمہاری محبت دلوں میں ڈالے گا۔ میرے مولا علی کے لقبوں میں ایک لقب ہے کہ جس کی محبت دلوں میں اللہ نے ڈالی اسے علی کہا جاتا ہے۔ سب محبت نکالنا چاہتے تھے اور علی کا کردار علی کو آج تک محبوب بنائے ہوئے۔ تیسرا پیغام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تیسرا پیغام، شیطان کا یہ حربہ ہے، بس مجلس میرا بیان مکمل ہو رہا ہے۔ شیطان کا یہ حربہ ہے کہ وہ آئندہ توبہ کر لیں گے کی بنیاد پر گناہ کرواتا ہے۔ توبہ کر لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں نا بھائیوں سے، کہہ رہے ہیں بھائی وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، بعد میں بابا سے معافی مانگ لیں گے، ابھی تو مار دو، ابھی بھائی کو مار دو، بابا سے بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ یہ جو بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، بعد میں ہم معافی مانگ لیں گے، اس بنیاد پہ آج گناہ کرنا، یہ برادران یوسف کا کام ہے، مومنین کا کام نہیں ہے۔ اور یہ جو شفاعت کا عقیدہ جس انداز سے ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے، یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ شفاعت کا عقیدہ تو مسلم ہے، شفاعت کا عقیدہ جو نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے، نبی پہ جفاکار ہے، جفاکار ہے سرکار پہ جو نبی کی شفاعت کا عقیدہ نہیں رکھتا، مسلمان نہیں ہے جو شفاعت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ لیکن جب شفاعت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہو تو اس کو بیان کرنے کا شاید ہر ایک کو ہنر نہیں آتا جی، بس اس سے زیادہ متحمل نہیں ہے ماحول۔ چوتھا پیغام اس آیہ کریمہ کا، علم و آگاہی گناہوں سے بچنے کا سبب نہیں ہے۔ علم و آگاہی گناہوں سے بچنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ تقوی و پرہیزگاری ہے جو گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں ان آیات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف 10 منٹ کے لیے آپ مجھے اجازت، اور میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آج 8ویں مجلس ہماری مکمل ہوئی ہے، کل 9ویں اور پرسوں 10ویں، تو 10 منٹ ہم یہ 2-3 دن آپ کی خدمت میں اس رنگ میں بھی رہیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا۔ ماشاءاللہ سلامت رہیں آپ لوگ، کچھ وقت ہو گیا ہے لیکن آپ کو لطف آئے گا میری آقا کے ساتھ محبت اور قرابت۔ 2 منٹ بیٹھے بس۔ تو کربلا ہوں یا ہم اکثر حج کے سفر میں جب مومنین سننے سنانے والے ہوتے تھے، قبلہ آج مجھے ہون صاحب بھی یاد آ رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ایک دن خاص قبلہ مولانا
शहंशाह नकवी साहब कहा करते थे कि पब्लिक से बातें करनी है, कुछ सवाल जहन में हो तो वो पूछें। तो मुझे आज किबला भी याद आ रहा है, करबला में भी एक बड़ी महफिल करते हैं। कल जैसे ही हमने अनाउंस किया ऑनलाइन तो मेरे पास जो है वो सवाल आना शुरू हो गए, और आप सादिक आपके दरमियान एक पर्ची ले लें अगर कोई सवाल लिख के देना है, और ये जाहिद खड़े हुए अगर कोई माइक लेना चाहे तो, लेकिन मुख्तसर सवाल पूछेंगे। किबला ने हुक्म किया सूरह यूसुफ के अलावा भी सवाल होगा तो वो भी जवाब दे देंगे। मैं एक सवाल मुझे किसी शख्स ने कहा है, मैं किबला से पूछ रहा हूँ, मैं माइक देता हूँ आपको, अभी बुजुर्ग रख देता हूँ। एक सवाल, एक मिनट अभी देता हूँ। किबला एक सवाल, आपने एक आयत पढ़ी है कि किबला कहते हैं बड़ी छोटी सी आयत है और आप लोग सबको चाहिए, हंसी आए तो हंस लीजिएगा, बारूद सवाल ही ऐसा है। तो मैं तो बड़ा परेशान हो गया। तो किबला ने आयत पढ़ी कि पहले दूसरे दिन एक बड़ी मशहूर आयत है, कहाँ जा रहे हो, तो पूछना चाहिए कहाँ जा रहे हो। तो मेरा एक दोस्त कह रहा है कि उसकी बेगम बार बार पूछती रहती है कहाँ जा रहे हो। बोले भाई एक दफा बता दिया ऑफिस जा रहा हूँ, फिर फोन आता है कहाँ जा रहे हो। तो बड़ा सवाल ज्यादा हो रहा है, कहाँ जा रहे हो का जवाब भी बता दीजिए। और इसी में ये भी है कि पुराने वक्तों में लोग कहते हैं जाते हुए नहीं पूछा करो कहाँ जा रहे हैं, ये एक हमारे मुआशरे का ये भी अलमिया है। अगर अल्लाह को जवाब दे दिया तो फिर कोई पूछेगा ही नहीं, और अल्लाह ही पूछ रहा है, अल्लाह ही पूछ रहा है। फ़ाइना तदबून सूरह तकवीर है, कहाँ जा रहे हो, ये अल्लाह का कुरान में सवाल है। हर कदम उठाने से पहले अल्लाह पूछता है कहाँ जा रहे हो, हमें उसका जवाब तैयार रखना चाहिए। उसको जवाब दे दिया तो फिर सबको जवाब मिल जाएगा। साईं आदम जो सवाल आहे त उन्हनि जा पुट काथऊं शादियूं थियूं, कीअं थियो, ग़लति था ॻाल्हाइनि, इन जे लाइ जवाब ॾियो सही। सवाल कर रहे हैं कि हज़रत आदम क्या बहन भाइयों में शादी हुई। हमारे बाज़ भाइयों का ये अक़ीदा है, लेकिन आइम्मा अहले बैत का दिया हुआ पैगाम यह है कि भाई बहनों में शादी नहीं हुई, बल्कि जन्नत से एक हूर आई और हज़रत आदम के बेटे से उस हूर का, तो वो जो हमारे अंदर हुस्न और जमालियात है वो जन्नती हूरों का है। सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात के बारे में, आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात, कुरान मजीद में दो तरह की आयात का जिक्र है। इरशाद हो रहा है कि इन्ना अंज़लना का, एक सलवात हदिया करें, मैं आयत पढ़ता हूँ। हुन्ना आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात फअम्मल लदीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फयत्तबिऊना मा तशाबह मिन इब्तिगाअल फितना व इब्तिगा तावील व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म। कुरान में अल्लाह ने दो तरह की आयात को नाजिल किया है, आयातुम मुहकमात, और वही असले किताब हैं, आयात मुतशाबिहात, और जिनके दिलों पर जंग लग चुका है वो आयात मुतशाबिहात की पैरवी करते हैं, फितना फैलाने के लिए, इब्तिगाअल फितना व इब्तिगा तावील, और अपने पसंद का दीन पेश करने के लिए। और तावील कुरान को और तावील आयात को नहीं जानता, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, या जानता है तो अल्लाह जानता है, व रासिखून फिल इल्म, या वो जानते हैं जो इल्म में रासिख हैं। तो कुरान की दो तरह की आयात हैं। अब ये जो आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात हैं, हम कैसे पहचानें कि कौन सी आयत मुहकम है और कौन सी आयत मुतशाबिह है। बहुत सारी कसौटियाँ बयान की गई हैं, बहुत सारे पैमाने बयान किए गए हैं। मुख्तसर जवाब देना भी बिना है मेरे इस दौरानिए का कि हम जवाब मुख्तसर रखेंगे। जो आयात हमें उलझाएं, मैं सादा सीधी बच्चों की ज़बान में बात करूँ, जो आयात हमें उलझा रही हों, जो आयात हमारे जहन को मुशव्विश और मुंतशिर कर रही हों, वो आयात मुतशाबिहात हो सकती हैं। मसलन एक जानिब कुरान मजीद कह रहा है कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की कोई मिसल नहीं है, और एक जानिब कुरान कह रहा है यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। तो हाथ तो पंजा, 5 उंगलियां, 14 फोरवे, उसे जोड़ने के लिए कलाई, उसे जोड़ने के लिए कोहनी, उसे जोड़ने के लिए बाजू, उसे टिकाने के लिए बॉडी, उसे खड़ा करने के लिए पैर। हाथ क्या माना, बुत तैयार हो गया। तो जो आयत हमें उलझा रही हो, उस आयत का एक कसौटी है, कभी तफसील से सिर्फ इसी बात पर बात हो तो मुझे हक़ होगा कि मैं ज़्यादा बात कर सकूं। पहले बहुत कुछ आप मुझसे आज मुझे बर्दाश्त कर चुके आप, तो इससे ज़्यादा नहीं चाह रहा। और फिर जब कोई आयत उलझा रही हो तो उस उलझन से निकलने के लिए जो आयत हाकिम बन जाएगी, उस आयत को आयत मुहकम कहा जाए।
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। एक मिनट, ये एक मैसेज में आया है, जरा बाहर से ऑनलाइन है, ये देख लें, फिर आपसे इंशाल्लाह लेते हैं हाजिरी। नहीं मूसा भाई, पहले मैं ड्यूटी करता था कराची में, तो 48 दिन ड्यूटी यहाँ, होती थी, अब्रार भाई, यहाँ। छुट्टी होती थी, फिर मैं सफर करता था अपने घर वापस 12 दिन के लिए, 48 दिन ड्यूटी होती थी। तो लास्ट 1 ईयर से ना मुझे रिलीव कर दिया गया था स्पोर्ट्स में, हॉकी खेलता हूँ पाकिस्तान पुलिस के लिए, तो मैं भी लास्ट 1 ईयर से घर पर था, सिर्फ हॉकी के इवेंट्स वगैरह खेलने जा रहा था पूरे पाकिस्तान में, यहाँ वहाँ फिर वापस घर आ रहा था। एकदम आज मुझे कॉल आई है ना कि आप अपने बेस रिपोर्ट करो कराची वापस, तो मुझे पता नहीं, एक दिन मुझे बुला रहे हैं, 2 दिन के लिए बुला रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, कोई आइडिया नहीं कि क्या मसला है। वहाँ पे मुझे कहा गया कि आप ये ORA SP शॉप के पास, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सवाल पूछा कि मेरा वहाँ का रोज़ा होगा या नहीं। ठीक है, हम अगर अपने वतन से कहीं जा रहे हैं कि जो हमारा वतन नहीं है, जहाँ हम रोज़ा नहीं रखेंगे और नमाज कसर होगी हमारी, तो वहाँ अगर हम जा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद फिर 2 दिन, 3 दिन के बाद फिर कहा 1 दिन और रुको, 4 दिन के बाद फिर कहा 2 दिन और रुको, अगर इस कैफियत में हम किसी जगह क़याम कर रहे हैं तो 30 दिन तक हम नमाज कसर पढ़ेंगे और रोज़ा नहीं रखेंगे। मगर 30वें दिन के बाद अब कहा ना कि 2 दिन और रुक जाओ, तो अब वो जो 2 दिन है नमाज भी पूरी पढ़ेंगे और माह रमज़ान है तो रोज़ा भी रखेंगे। जी बराबर। मगर ये कि बस जल्दी से, मगर ये कि पहले से ही तय हो जाए कि हम वहां पर 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 10 दिन का अगर तयशुदा है तो आप रोज़ा रखेंगे, और अगर पता ही नहीं है कि कब कितने दिन के लिए जा रहे हैं तो आप रोज़ा नहीं रख सकते, नमाज पूरी नहीं पढ़ेंगे, कसर पढ़ेंगे। जी जी, एक सवाल है, हज़रत यूसुफ के बारे में कहा जाता है कि नबूवत उनकी नस्ल में नहीं रही, तो उसकी वजह ये कहा जाता है कि उनसे कर्ज औला हो गया था, उनके हाथ पे नूर होता था। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब आए तो या तो घोड़े से नहीं उतरे थे या वो कहीं बैठे बैठे खड़े नहीं हुए थे, ऐसा है कि इस तरह के औला की वजह से उनकी नस्ल से नबूवत। ये हदीस है कि हज़रत यूसुफ अजीज़ मिस्र बादशाह, एक शान बान, एक आन, एक रोब जलाल, और उधर हज़रत याकूब मिलने के लिए आए। बाबा के इस्तकबाल के लिए एहतमाम तो उन्होंने किया, बड़ा एहतमाम किया, सारी मुमलिकत हज़रत याकूब के एहतराम के लिए तैयार थी, मगर खुद हज़रत यूसुफ सवारी से नहीं उतरे, यानी कुछ देर ताख़ीर से उतरे, यानी जैसा होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ। तो फौरन उन्होंने अपने अंदर से कुछ निकलता हुआ, जैसे कुछ हल्कापन सा, तो पुष्ट से हज़रत यूसुफ के एक नूर निकला, और फिर पूछा उन्होंने कि अल्लाह, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मुझसे कुछ ले लिया गया है। फरमाया कि तुम्हारी नस्ल से नबूवत को ले लिया गया है। एक सलवात पढ़ लें। रमजान में सिर्फ कुरान को अरबी पढ़ना चाहिए तो सवाब है या तर्जुमा? अरबी है, अल्लाह का कलाम है। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, चाइनीज़ सीख रहे हैं, और अभी तो आपको रशियन ज़बान भी सीखनी होगी, अभी आपको हिंदी ज़बान भी सीखनी होगी, अभी आपको चाइनीज़ ज़बानी भी, ईरानी फ़ारसी भी सीखनी होगी इंशाअल्लाह। सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद। तो अल्लाह की खातिर अरबी भी सीख लीजिए। खातून के पास माइक है, वो अपना माइक खोल सकती हैं अगर कोई सवाल पूछना है। मरने के बाद फौरन हिसाब किताब होगा, यानी कब्र की पहली रात ही सजा और जजा का सिलसिला शुरू हो जाता है, या फिर रोज़ क़यामत होगा? नहीं, मरने के फ़ौरन बाद जजा और सज़ा का सिलसिला शुरू नहीं होगा, मगर ये कि मरने के फ़ौरन बाद नेक अमाल का नतीजा ज़रूर मिलेगा। यानी जो कुछ नहीं लेकर आए, यानी जो कुछ लेकर नहीं आए, इस बुनियाद पर अज़ाब नहीं होगा, लेकिन जो लेकर आए हैं उन्हें उस पर शाबाशी ज़रूर मिलेगी। हज़रत मौलाना वसी हैदर ज़ैदी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके साथ एक फ़ाज़िल तालिब इल्म, एक आलिम दीन भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो होता यह है कि हमारे यहाँ, मैं बोल रहा हूँ तो भाई मुझे बोलने तो थोड़ा सा, होता यह है कि हमारे यहाँ जब कोई आलिम दीन तालिब इल्मी का एक मयार गुज़ार चुका होता है, एक दौरानिया गुज़ार चुका होता है, तो रस्म होती है तामीम की रस्म, अमामा गुजारी की रस्म। तो मेरे अजीज़ को, मेरे भाई को, मेरे बच्चे को, मेरे जवान को शौक़ था, ख्वाहिश थी कि मेरे हाथ से इनके सर पे अमामा रखा जाए। आलिम दीन है, मदरसे के पढ़े हुए हैं, और वो तो ये रस्म भी अभी जो है वो अदा होगी, तो इसलिए
جی السلام علیکم. سلام. جتنا زور سے انہوں نے نعرہ لگایا ایسا جواب تو نہیں آیا. نعرہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور امام زمانہ آپ کو صحت عطا فرمائے. دعا کی ہے. کیا قرآن پاک پڑھتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا درست ہے؟ قرآن پڑھتے وقت سلام کا جہاں تک حکم ہے تو وہ تو نماز پڑھتے وقت اور قرآن پڑھتے وقت اگر کوئی آپ کو سلام کرے، نماز میں تو کوئی بات بھی نہیں کرنی نا، تو نماز میں بھی نماز کو روک کر وہی جملہ جو سلام کا انہوں نے کہا ہے اسے تکرار کرنا ہے آپ کو جواب کے طور پہ. انہوں نے سلام علیکم کہا ہے، آپ بھی سلام علیکم کہہ دیں اور پھر وہیں سے نماز کو شروع کریں. تو یہی حکم قرآن کی تلاوت کے درمیان بھی ہے. باپ کے لیے باقی اولاد کا حسد دوسری اولاد کے لیے ختم کرنے کا کوئی تعویل بیان فرمائیں اور کیسے معلوم کیا جائے؟ باپ حسد کر رہا ہے اولاد سے؟ باپ کے لیے باقی اولاد کا حسد کرنا کہ باپ جیسے باپ کے لیے باقی اولاد کا حسد دوسری اولاد کے لیے ختم کرنے کا کوئی تعویل بیان کرو. یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں اس سوال سے کہ باپ دوسری اولاد سے حسد، ایک اولاد سے پیار ایک سے حسد کر رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ باپ پھر بیمار ہے. ہاں یہ باپ بیمار ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا فطرت کے خلاف ہے. ہاں بچوں میں ہوتا ہے، یہ بچوں میں ہوتا ہے مگر باپ ایسا نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. خواتین کی طرف سے اگر مائک ہے وہ موجود کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں الحرمین گروپ اور تمام آرگنائزرز کا جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا اور ہم اس سے مستفید ہوئے. علامہ صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب میرا ایک کوشچن ہے. آپ نے حسد کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ انسان یہ وش کرتا ہے کہ جس کے پاس کوئی بلیسنگ ہے وہ اس سے چھین لی جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات اس قسم کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے ہمارے پاس نہیں ہے، یا فلاں فلاں جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو تو ہمیشہ فائدہ ہوتا رہتا ہے ہمیں نہیں ہوتا. کیا اس قسم کی سوچ رکھنا حسد کو آگے جا کے پیدا کرتا ہے، یا اس کی کیا کیفیت کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس قسم کی سوچ کو مسلسل رکھنا کیا حسد کا باعث بن سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ جراثیم شروع ہو چکے ہیں، یہ بیماری لگ چکی ہے، جلدی ویکسینیشن کی ضرورت ہے. جلدی یعنی میں ان کے جواب کے طور پہ، بہن کے جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر ایسی سوچ اور ایسا جو معمولاً اور جگہ جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کو فوراً ختم کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اور اپنے دوست کو سمجھانا ہوگا کہ اس کی کیوں بات کرو، اپنی بات کرو. اس کو یہ سمجھانا ہوگا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ان کے ہاں فریج بڑا اچھا آیا ہوا ہے. تم کوئی اور فریج ڈھونڈ لو جو کسی کے جگہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. تم کسی اور کو ذہن میں رکھ کر اور کسی اور کی نعمتوں کو ذہن میں رکھ کر بات نہ کرو، بلکہ اپنے بارے میں نئی آرزو کا اظہار کرو. یہ آخری سوال ہے، اگر حاضرین کوئی اور سوال کرے اس کے بعد کر سکتے ہیں. علامہ صاحب شفاعت کے بارے میں اصل عقیدہ کیا ہے؟ آپ نے وضاحت نہیں کی، برائے میں کروں اس کی وضاحت. میں اپنے 2 مصرے سنا دیتا ہوں اصل عقیدے کے تشریح میں. ہم نے پچھلے دنوں ایک امیر مینائی کی زمین پر ایک کلام کہا تھا، تو 2-3 ڈاکٹر ندیم صاحب کے کہنے پہ 2-3 شعر اس کے، اور پھر وہ جو جواباً اس موضوع پر ہے عرض کیا تھا کہ سرمئے طور لگا، تھکے تو نہیں ہیں؟ سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ زینہ ممبر شبیر سے، ڈاکٹر صاحب زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر. مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر، اور ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں. توجہ چاہوں گا مولانا، دعا چاہوں گا. ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کرتے ہیں. اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟
ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. اور شفاعت کے عقیدے پہ مصرے کی صورت میں جواب کہ یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے قبر کا خوف بڑھا، حشر کا ڈر پیدا کر. سبحان اللہ. قبلہ ابھی پچھلے دنوں یورپ کے دورے میں تھے اور صرف کتابت کی جوہر نہیں دکھائے، وہاں شاعری کے بھی جھنڈے گاڑ کے آئے اور بہت ماشاءاللہ سے خوبصورت تقاریر اور خوبصورت کلام پیش کیے. خواتین سے ایک دو سوالات ہیں، جلدی جلدی سوالات کر لیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت سحر عباسی. ماشاء اللہ، بسم اللہ بسم اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. شہنشاہ نقوی صاحب، یہاں میجورٹی میں خواتین کا ایک سوال ہے جو میں پوچھ رہی ہوں. جی. خواتین میں سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جو سوال جواب ہوں گے وہ کون سی زبان میں ہوں گے؟ کیا عربی میں ہوں گے، سب کو عربی آ جائے گی، یا جو کی اپنی مدر لینگویج ہے اس میں یہ سوال پوچھا جائے گا؟ یہ بہت یہاں سب میں ہے. دوسرا ایک سوال میرا ہے، مرنے کے بعد جو ہم سنتے ہیں کہ قبر میں عذاب فوراً شروع ہو جاتے ہیں، یا یہ قیامت کے بعد عذاب شروع ہوں گے، یا مرنے کے بعد روحیں یہ کنفیوژن ہے. یہ دو سوال ہیں، یہ کیا پہلے میں ایک بات کا اپنی بہنوں سے بھی بھائیوں سے بھی اس بات کا اقرار و اظہار کروں کہ ہم کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ بولنے کے بعد سوالات کا دورانیہ لے کے بیٹھے ہیں. میں تو الحمدللہ نہیں تھکا ہوں، لیکن مجھے آپ میں سے بہت سو کا احساس ہے. اب یہ الیکشن تو ہو نہیں رہا کہ آپ نعرہ لگوا کے، وہ جو بیچارہ چپ رہ گیا نا، میں نے کہا اب کیا کروں میں، نعرہ تو مجھے لگانا ہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے تو مجھے یہ جو سوال ابھی میری بہن نے کیا، یہ اس سوال کے نسبتاً جواب تھوڑا سا طویل ہوگا، کئی پہلوؤں سے کئی زاویوں سے ہم بات کریں گے تو بات دل و دماغ میں اترے گی. حلق میں اتارنے کے لیے کئی گھونٹ دینے کی ضرورت ہے، تو وہ کیونکہ ابھی وقت تنگ ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر اور جامع کو ایسی میری زبان پہ میرا اللہ کلمات جاری کروا دے کہ جو میں سمجھا ہوا ہوں اسے بیان کرنے کی توفیق بھی مجھے حاصل ہو جائے. پہلی بات فرمائی کہ قبر میں عربی میں سوال ہوں گے یا ہماری اپنی زبان میں. ہم ایک دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ زبان توجہ، زبان اسے کہا جاتا ہے کہ جسے انسان سمجھ لے. مادری زبان خاص طور پر وہ نہیں ہے جو میری والدہ بولتی ہیں. مادری زبان وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں. بقول ڈاکٹر ندیم عباس صاحب کے کہ جس زبان میں خواب دیکھتا ہوں. میں اب انگلش بولتا ہوں، میں اب عربی بولتا ہوں، لیکن خواب مجھے میری ایک زبان میں آتا ہے، کسی ایک زبان میں آتا ہے. تو وہ جو میری روح کی زبان ہے نا، جو میں سمجھ لیتا ہوں، وہ ہے زبان جس میں ہم سے قبر میں اور آخرت میں سوال ہوگا. زبانوں میں صلاحیت سب سے زیادہ عربی زبان میں ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ بات پہنچائی جا سکتی ہے. ابھی آپ کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی زبان پنجابی ہے، آپ کی زبان سندھی ہے، آپ کی زبان اردو ہے، آپ کی زبان انگریزی ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے سوال کو سنتے ہوئے یہ ذہن سے نکال دیجئے. پہلے ذہن میں یہ بٹھایا جائے کہ زبان ہے وہ جسے میں سمجھ لوں، اور سمجھنے میں ضروری نہیں ہے کہ جو زبان میرے بابا و اجداد بولتے آئے ہیں وہی مجھے مانوس ہو زبان. اب اللہ کی طرف سے جب یہ نبی نے فرمایا انا عربی ولسان اہل الجنہ عربی والقرآن عربی، نبی کا فرمان یہ. تو جب اہل جنت کی زبان عربی ہے تو عربی سے مراد کیونکہ ابھی ہم اس عربی زبان سے مانوس نہیں ہیں تو ہم گھبرا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ نہیں آتی اس لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں اور سوال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے.
ابھی اگر یہاں سے میں کسی ایرانی کوئی بیٹھا اور اس سے کہوں کہ مثال کے طور پہ فارسی میں سوال ہوگا قبر کے اندر، وہ بہت خوش ہو جائے گا. عربوں سے کہیں گے وہ بہت خوش ہو جائے گا. آپ اس کو الٹا کر لیجئے. تو اصل میں تو ہم ایک ایسی کیفیت میں جائیں گے کہ جس کیفیت کا بھی یہاں بیان ہی نہیں ہو سکتا. ماں کے شکم میں بچے کو آپ کراچی کے نیو رضویہ کی گلی نمبر 5 بتائیے، سمجھ لے گا وہ. جب بھی ماں کے شکم میں بچہ ہے اسے آپ کراچی بتائیے، اور پھر بتائیے کراچی میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں نیو رضویہ ایک سوسائٹی ہے اور اس کی گلی نمبر 5 ہے، اس میں 6واں مکان جو ہے موسیٰ رضا صاحب کا، سمجھ جائے گا؟ وہ نہیں سمجھے گا. یہ دودھ پیتے بچے کو ماں باپ کے جنسی تعلقات کے بارے میں آپ بتائیں گے، وہ نہیں سمجھے گا. ابھی کچھ باتیں ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کیونکہ ہم اس فضا میں نہیں گئے، اس ماحول میں نہیں گئے. قبل از وقت ہے بہت ساری باتوں کو، ہاں قبل از وقت ہے ابھی بہت ساری باتوں کو بات کرنا، مگر ہمیں اشارے میں کنایے میں کہہ دیا گیا ہے کہ ایسا ہوگا. اب ظاہر ہے اب ایسا ہوگا تو اس کو سمجھنا اور سمجھانے کی ضرورت بھی ہے. تو زبان ہماری وہ ہوگی جسے ہم سمجھ پائیں. اب نبی نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے تو پھر مان لیں کہ ہمیں وہ سمجھ میں آئے گی. جب ساری باتیں آپ نے نبی کی مان لی ہیں تو یہ بھی مان لیں کہ ہمیں عربی سمجھ میں آئے گی. ابھی کیونکہ یہ مجسم نہیں ہو پا رہا، ابھی کیونکہ ہم اس سے مانوس نہیں ہو پا رہے اس بات سے، اس لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہے بات کو سمجھنا. جہاں تک قبر کے اندر حساب و کتاب کی بات ہے تو شب اول قبر یا برزخ کے ایام میں ہمارا فیصلہ کن مرحلہ ثواب یا عذاب کا نہیں ہوگا. تبھی تو ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہے. تبھی تو اگر ابا نمازیں چھوڑ گئے تو بڑے بیٹے پہ واجب ہے. تبھی تو اگر وہ حج چھوڑ گئے تو اولاد اس کے حج مکمل کرے. تو اگر وہاں حساب کتاب ہو گیا، فائل کلوز ہو گئی، تو یہاں سے بھیجنے کی کیا ضرورت؟ کیا فائدہ ہے پھر ان نمازوں کا، ایصال ثواب کا اور فاتحہ پڑھنے کا؟ یہ جو ہم فاتحہ یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں جو ایصال ثواب کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ابھی وہاں نام عمل کھلا ہوا ہے، ابھی آخری فیصلہ ہوا نہیں ہے. ہمارا آخری فیصلہ محشر میں ہونا ہے. ہاں اگر کوئی ساری اچھی چیزیں لے کر چلا گیا ہے تو قبر میں اسے فائدہ بہت ہوگا، مرنے کے بعد اسے فائدہ بہت ہوگا اگر وہ یہاں سے سارے اچھے اعمال لے کر گیا ہے. ابھی جو بات آپ فرما رہے تھے ان آیات کے ذیل میں کہ یہ ایک ڈی پلان تھا پروردگار کی طرف سے، قدرت کی طرف سے، کہ جناب یوسف مصر کے تخت تک پہنچے اور وہاں پہنچنا تھا. اس کے ذیل میں انہوں نے مصائب اٹھائے اور ان کے والد نے بھی مصائب برداشت کیے. تو اب دنیا والے اس بات کو منطبق کرتے ہیں کربلا کے حالات پر کہ کربلا میں بھی ایک اللہ کا ایک نظام تھا، ایک پلان تھا کہ ان کو وہاں تک پہنچے اس کے عظیم مقصد کے لیے. تو آپ لوگ کیوں جو ہے وہ روتے ہیں اور کیوں اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور یزید کی پھر اس میں کیا کرتا ہے؟ یہ تو پری پلان تھا سارا. تو اس پر ذرا اللہ کی جانب سے یہ منصوبہ تھا، طے شدہ تھا کہ حضرت یوسف کو عزیز مصر بننا ہے تو ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. مگر یہ تو طے نہیں تھا کہ بھائی یہ بدبختی اٹھائیں گے. یہ تو اللہ کی طرف سے طے نہیں تھا کہ فلاں حضرت یوسف کو تماچا بھی مار دے گا. یعنی اللہ امام حسین منصوبے کا حصہ ہیں، یزید منصوبے کا حصہ نہیں ہے. اس نے اپنا منہ کالا کیوں کیا؟ حسین کو تو سرخرو ہونا تھا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. بہترین سوال ہے، اور یہ سوال ہے ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دیا کریں. امام حسین اللہ کے منصوبے کا حصہ ہیں مگر یزید شیطان کے منصوبے کا حصہ. امام حسین اللہ کے، حضرت یوسف اللہ کے منصوبے کا حصہ ہیں مگر یہ 10 بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا، یہ ان الشیطان للانسان عدو مبین کا حصہ ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے، ادھر اللہ بتا رہا ہے یہ حضرت یوسف کے ساری داستان کو، ادھر کہہ رہا ہے کہ شیطان کھلا دشمن ہے. اسی سورے کے اندر ابھی پڑھا ہم نے، کل پڑھا جی. حضرت امام حسین کے اوپر پھر روتے کیوں ہیں؟ تو پہلا جواب تو نغزی ہے کہ حضرت یعقوب کیوں روتے تھے. اچھا ہمیں تو نہیں پتا، لیکن حضرت یعقوب کو تو سب پتا تھا کہ یہ منصوبے کا حصہ ہے، اور پتا تھا کہ میرا بچہ زندہ ہے، اور زندہ وہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو حضرت یعقوب زندہ نبی کے اوپر، زندہ بچے پر رو رہے ہیں. ہم کیوں روتے ہیں اس کے بہت سارے جواب ہیں.
ایک موٹا جواب یہ عرض کروں گا کہ حسین مولا کے تذکرے کو زندہ رکھنے کی ایک حکمت حسین پہ گریا ہے، اور اس کام پر ہمیں ائمہ اہل بیت نے لگایا ہے۔ وہ جو نہیں روتے یہ کہہ کہ ہمارا فلاں بڑا رونے نہیں دیتا تھا، تو جو رونے والے ہیں ان کا بڑا کسی کے بڑے سے کم نہیں ہے۔ تو ہم اہل بیت کی تعلیمات پر، تاکہ تم رو گے، گریہ کرو گے، مجلس کرو گے، ماتم کرو گے، عزاداری کرو گے، وہ تذکرہ زندہ رہے گا۔ اس تذکرے کو زندہ رکھو گے تو پھر اصولوں کو زندہ، یہ خود حضرت یوسف کا قصہ اصولوں کی پرورش ہے یا نہیں؟ یہ سورہ یوسف معاشرے کے بہتری کے اصولوں کی پرورش ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ نے دوبارہ قرآن میں اتار دیا کہ ایک اصولوں کا مجموعہ تمہیں دے رہا ہوں، جیسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ امام حسین کو ہم یاد رکھیں گے تو قربانی کے، انسانیت کے، جانور نما انسانوں کی عادتوں سے ہمیں آشنائی ہوگی، اور انسان کامل نہیں، انسان اکمل سے ہمیں آشنائی ہوگی۔ وہاں ہم انسان اکمل سے آشنا ہوں گے جسے حسین کہتے ہیں، وہاں جانور نما انسان سے آشنا ہوں گے کہ جسے ہم یزید کہتے ہیں۔ اور جانور نما انسان کیا کرتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور انسان اکمل کیا کرتا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تم رو گے، گریہ کرو گے، مجلس کرو گے تو حسین کا تذکرہ زندہ رہے گا۔ سائیں کو دے دیے کچھ کہہ دیں۔ سائیں گارے سور میں تعریف کندا مسلمان، تاں ٻدھايو مذہب تاج دے مسلمان جی یا تعریف گارے سور لا تحزن صاحبی بڑی تعریف کندا ہے بھاگا آنے دیتے سور۔ میں بھی سمجھ رہا ہوں، کوئی اور بھی سمجھ رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، اس تفسیر اور اس کے پیغامات پر عمل کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ حاجات کی برابری مولا کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔